بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے ان پیغمبر کا جن کی روح کو چوتھے آسمان میں قبض کیا گیا۔ قرآن مجید کی دو صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 55 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اسماعیل علیہ السلام کو ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ ناظرین، بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 365 برس کی عمر پائی اور پھر ماں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپ کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیش علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور انہیں نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ متصف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں متعدد علماء انساب نے ان کا ذکر کیا ہے۔ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت عطا کی گئی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تحریر کے لیے قلم استعمال کیا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 360 برس دیکھے۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر حضرت معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی اس طرح لکھا کرتا تھا، پس جس کا خط اس کے موافق ہوگا وہی ٹھیک ہے۔ لوگوں کے خیال میں ان کا نام ہرمس الحرامسا ہے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ تجربے کار۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيهَا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ معراج کی رات چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر میں تمہارے اعمال آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں۔ ممکن ہے اس وقت ہی اولاد آدم مراد ہو۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو، تو انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے سے کہا کہ آپ ملک الموت سے میری عمر کے متعلق دریافت کریں تاکہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں معلوم ہو جائے اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ چنانچہ فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف لے اڑے۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی تو اس نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ جواب دیا، میرے پروں پر۔ اس نے کہا، حیرت ہے کہ مجھے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین میں ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے وہیں پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔
اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن ابی حاتم نے بھی مذکورہ روایت بیان کی ہے۔ اس میں ہے کہ ادریس نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میری عمر کے متعلق پوچھیں، تو ملک الموت اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے ادریس علیہ السلام کی عمر پوچھی تو ملک الموت نے کہا میں دیکھ کر بتاتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ ان کی عمر کا صرف پلک جھپکنے کے برابر ہی وقت باقی ہے۔ اتنے میں فرشتے نے اپنے پر کے نیچے دیکھا تو ان کی روح قبض کی جا چکی تھی اور اسے علم بھی نہ ہوا۔ یہ روایت اسرائیلی روایت میں سے ہے اور اس کے کچھ حصے منکر ہیں۔ اس آیت کے متعلق مجاہد نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح بغیر فوت کیے آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اگر اس سے مجاہد کی مراد یہ ہے کہ وہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو پھر یہ درست نہیں، اور اگر مقصود یہ ہے کہ زمین سے تو زندہ اٹھائے گئے لیکن آسمان میں فوت کر دیے گئے تو پھر یہ بات گزشتہ کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہے۔ واللہ عالم۔ اوفی نے آیت کے متعلق حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان تک اٹھایا گیا اور وہاں فوت کیا گیا۔ ضحاک رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر تھے، اور یہی بات صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر بہت سے مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے تھے۔